آج ہم ایک کافی حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے بیچ جو کشیدگی ہے وہ تو سب جانتے ہیں، جی بالکل۔ لیکن ہمارے پاس ایک تجزیہ ہے، اسرائیل اور ایران وجودی خطرات کا ٹکراؤ، جو اس معاملے کی تہہ تک جانے میں مدد دیتا ہے۔ وجودی خطرات یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، اور اس تجزیے کا مرکزی خیال یہی ہے کہ یہ دونوں ملک یعنی اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ گہرا ڈر ہے۔ بالکل، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ وجودی خطرہ یعنی ایگزسٹینشل تھریٹ، اس کا مطلب کیا ہے یہاں؟ ہاں بتائیے ذرا۔ دیکھیں، یہ تجزیہ کہتا ہے کہ یہ صرف فوجی طاقت کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اچھا؟ جی، یہ ڈر ہے کہ دوسری ریاست آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گی، آپ کی شناخت ختم کر دے گی، یہ خوف ہے۔ یعنی اتنا بنیادی قسم کا خوف، تو ظاہر ہے اس کا اثر پھر پالیسیوں پر تو پڑتا ہی ہوگا۔ یقیناً جو تجزیہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق اسرائیل کا یہ ماننا کہ ایران اس کے وجود کے لیے خطرہ ہے، وہ سیدھا سیدھا ان کی پالیسیوں میں نظر آتا ہے۔ جیسے کہ؟ خاص طور پر ایران کا جوہری پروگرام۔ اسی لیے تو اسرائیل بین الاقوامی سطح پر سخت سے سخت پابندیوں کی بات کرتا ہے۔ صحیح۔ اور وہ فوجی کارروائی کا آپشن بھی کھلا رکھتا ہے۔ یہ بات اس مواد میں کافی تفصیل سے ہے۔ اور یہ بات صرف جوہری پروگرام تک ہی نہیں رہتی ہوگی؟ میرا مطلب ہے یہ خوف یہ الزامات میں بھی تو جھلکتا ہوگا۔ بالکل، تجزیہ بتاتا ہے کہ اسرائیل ایران پر یہ الزام لگاتا ہے کہ اس کا ارادہ نسل کشی کا ہے۔ نسل کشی کا الزام، یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ جی ہاں، اور دیکھیں یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ دوسری طرف مواد یہ بھی بتاتا ہے کہ ایران وہ اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی کا الزام لگاتا ہے۔ اچھا، یعنی دونوں طرف سے یہ الزام ہے؟ جی، یہ جو باہمی الزامات ہیں نا، یہ دکھاتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ارادوں کو کتنا خطرناک سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو ایک طرح کا شیطانی چکر لگتا ہے۔ ایک کا خوف دوسرے کے عمل کو جواز دیتا ہے، اور وہ عمل پہلے کے خوف کو اور بڑھا دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہی گہرا تاثر، یہ وجودی خطرے کا احساس اور یہ سنگین الزامات، یہی چیزیں ہیں جو اس تجزیے کے مطابق اسرائیل کی ان پالیسیوں کو ایک طرح سے جواز دیتی ہیں کہ ایران کو ہر حال میں جوہری ہتھیار بنانے سے روکا جائے، چاہے وہ پابندیوں سے ہو یا پھر وہ فوجی دباؤ سے۔ جی بالکل، یہ ایسی صورتحال بن جاتی ہے جہاں ہر قدم دوسرے کے بدترین خوف کی تصدیق کرتا ہوا لگتا ہے۔ واقعی یہ صورتحال بہت ہی پیچیدہ اور خطرناک ہے۔ اچھا، تو یہ جو تجزیہ ہے جس میں اس گہرے جڑ پکڑے ہوئے وجودی خطرے کے تاثر کی بات کی گئی ہے، جی، اسے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو ان دو ممالک کی بات ہوئی، لیکن اس پورے خطے کے لیے اس کے وہ کون سے طویل مدتی اثرات ہو سکتے ہیں جن پر شاید ابھی اتنی بات نہیں ہو رہی؟ یعنی کم واضح لیکن اہم مدامرات کیا ہو سکتے ہیں علاقائی استحکام کے لیے؟